السلام علیکم، میں ہوں عائشہ بخش، نیوز روم میں خوش آمدید۔ سیاسی ہٹ درمی اور حکمرانوں کے دعوے، یہ ہے پاکستان کی سیاست کی حقیقت۔ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ 14 اگست کو یوم آزادی منایا جائے گا اور اس کے لیے پروگرام کا اعلان جلد کر دیا جائے گا۔ ادھر پاکستان تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ آزادی مارچ ضرور کیا جائے گا اور وہ اس پر بضد ہیں، اس کے باوجود کہ حکومت کی جانب سے بار بار مذاکرات کی دعوت دی جاتی رہی کہ اپنا ایجنڈا سامنے لایا جائے۔ قوم کو جان بوجھ کر ہیجان کا شکار کیا جا رہا ہے۔ حکمرانوں کی ترجیحات کیا ہیں؟ عوام جو کہ بجلی، مہنگائی، لوڈ شیڈنگ، دہشت گردی جیسے مسائل سے نمٹ رہے ہیں، وہ کدھر جائیں؟ ان کے نام پر سیاست تو بہت کی جاتی ہے، لیکن عوام کے لیے نہ سیاست ہے، نہ خدمت، نہ کچھ اور، صرف دعوے، وعدے اور طفل تسلیاں ہیں۔ اس پوری صورتحال میں حکمران کیا سوچ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ترجیحات کیا ہیں، کس طرح سے عوام کے معاملات کو نمٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس پر بات چیت کریں گے۔ میرے ساتھ یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما شیخ روہیل اصغر صاحب۔ بہت شکریہ روہیل صاحب تشریف لانے کے لیے۔ اسلام آباد سے ہمارے ساتھ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان قائرہ صاحب، بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ساتھ عوامی نیشنل پارٹی کے سینئر رہنما حاجی عدیل صاحب بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں۔ سب سے پہلے شیخ روہیل صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی، شاہ محمود قریشی صاحب کا یہ بیان آیا کہ وہ جذبہ اب نہیں رہا قوم میں جو ایک وقت میں موجود تھا، جب 2005 میں زلزلہ آیا، جب 2010 میں سیلاب آیا، لوگ اس طرح سے بھی اکٹھے نہیں ہوتے، جڑتے نہیں۔ کتنی کمزوری ہماری لیڈرشپ کی، حکمرانوں کی اور سیاسی قیادت کی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں، اس میں قیادت یا حکمرانوں کی بات نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ جو آپ زلزلے کی بات کر رہی ہیں، وہ زلزلہ آیا، ایک ناگہانی آفت تھی، اس پہ تھوڑا سا یہاں پہ تھوڑا سا کنفیوز ہے قوم، لیکن اس کے باوجود میں نہیں سمجھتا کہ کسی نے اپنے تئیں کم کیا۔ ہر شعبہ ہے زندگی کے لوگ بڑھ چڑھ کے جتنی جس کی توفیق ہے اتنی وہ خدمت کر رہا ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب، اب میں ان کو کچھ کہہ نہیں سکتا، ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی رہے، بڑے دبنگ بیانات دیا کرتے تھے، اب چونکہ وہ پی ٹی آئی میں، اب وہ اسی قسم کے بیانات دیں گے۔ اب یہ کہہ دینا کہ مطلب یہ ہے کہ کم از کم آپ یہ کہہ دیے کہ آپ نے کیا کیا، سوائے اس کے کہ آپ الزامات کہ جی فلانے نے یہ نہیں کیا، حکومت یہ نہیں کر رہی، ہم بہت کچھ کر رہے ہیں۔ بھی آپ یہ بات کیوں ڈسکس کرتے ہیں؟ جو سیاست کی جاتی ہے الزامات کی، اس نے عوام کو بڑا بے یقین اور بے اعتبار سا نہیں کر دیا کہ آپ ان پر الزام، وہ آپ پر۔ اب ایسی صورتحال میں IDPs باہر سڑکوں پر ہیں، آپ کی ایک مشینری کام کر رہی دیکھے گی۔ میاں نواز شریف صاحب سعودی عرب بیٹھے ہیں، زرداری صاحب وہاں بیٹھے، عمران خان صاحب 2 دورے لندن کے کر چکے ہیں حالیہ دنوں میں، اور آپ سب لوگ پھر ایک دوسرے پر الزام کی سیاست بھی کرتے ہیں۔ چھوٹی سی میری گزارش سن لیجیے، میں یہ نہیں محکوم میاں صاحب کی کوئی وکالت نہیں کرنے جا رہا، لیکن یہ ان کا بہت ایک پرسہ دراز سے ان کا یہ معاملہ ہے کہ اس رمضان کے آخری عشرے میں وہ جاتے ہیں وہاں پہ، اور یہ ان کا بہت پرانا چلا آ رہا ہے ایک سلسلہ۔ جاتے ہیں وہاں پہ، کوئی عبادت کرتے ہوں گے، دعا کرتے ہوں گے، کچھ نہ کچھ تو کرتے ہوں گے، اس میں ایسا نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ان ٹچ رہتے ہوں گے، بینگ اے پرائم منسٹر، ہر معاملے کے ساتھ، ہر ایشو کے ساتھ ان کا ضرور رابطہ بھی ہوگا۔ ان کی جو یہاں پہ لوگ، ان کے جو نمائندگان ہیں یا ان کے نائب ہیں، وہ بھی اس معاملے میں سارے ایک بالکل آن دیئر فیٹ ہوں گے، اپنے دیکھ رہے ہوں گے اپنے شعبہ جات کو۔ میں جو آپ سے گزارش کر رہا تھا، بڑی افسوس کی بات ہے، ایک طرف تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم جمہوریت کو مضبوط کریں گے، جمہوریت کو آگے لے کے چلیں گے، تو دوسری طرف ہم جمہوریت کے ہی در پہ ہیں۔ اور یہ جو آپ کہہ رہی ہیں الزام تراشی، یہ اب ختم ہونا چاہیے۔ اب اتنا کم از کم میچورٹی آ جانی چاہیے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے کئی دفعہ تو میں بڑے کھلے دل سے کہہ رہا ہوں، کئی دفعہ تو ہمارے جو بیانات ہیں نا، یا ہماری آپس کی گفتگو، اس پہ لوگ ہنستے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہم حاجی عدیل صاحب سے پوچھتے ہیں۔ حاجی عدیل صاحب، میچورٹی کی بات کر رہے ہیں، کتنی سیاسی پختگی آئی ہے؟ آپ لوگوں نے بھی ایک آپریشن کیا تھا 2009 میں، IDPs کو ہینڈل کیا تھا۔ کیا اگر وہ لوگ جو اپنا گھر بار چھوڑتے ہیں، اپنی روٹین بدل دیتے ہیں، اپنا سب کچھ سیکریفائز کرتے ہیں، قربان کرتے ہیں، اس کے لیے حکمران اپنی زندگی کا طور طریقہ چند دن کے لیے نہیں بدل سکتے ہیں؟ بہت بہت شکریہ آپ کے، میں سوال کا جواب دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے وزیر اعظم کی عمر کا مسئلہ تھا اور اس کا جواب آپ کو نہیں ملا۔ دیکھیں، جب مصیبتیں آئیں تو پھر بہت ساری چیزیں ساکت ہو جاتی ہیں۔ آپ جنگ میں ہوں تو جنگ کی نماز بھی مختلف ہوتی ہے، خوف کی نماز صلاۃ خوف ہوتی ہے۔ اب کیا یہ لازمی ہے کہ ہر سال اتنا خرچ کیا جائے اور پورے خاندان کو لے کے آپ عمرہ کریں؟ یہ کوئی ثواب نہیں ہے، جبکہ آپ کے ملک کے 10 لاکھ لوگ سڑکوں پہ پڑے ہیں، یہ مسئلہ ہے نا، آپ کی فوج جنگ لڑ رہی ہے۔ دیکھیں، یہ بڑی اصولی بات ہے، یا تو آپ وزیر اعظم نہ بنیں اور بالکل اپنی ایک پرائیویٹ شخص کی حیثیت سے جو کرنا چاہیں کریں،
لیکن اگر آپ وزیر اعظم ہیں، وزیر قانون ہیں، وزیر دفاع ہیں، وزیر تجارت ہیں، وزیر خارجہ ہیں، تو آپ کے جانے سے تو آدھی کیبنٹ آپ کے ساتھ چلی گئی. اور یہ کہنا کہ جی میں حاجی عدیل صاحب اگر ایک سوال کروں، جب حاجی عدیل صاحب اگر ایک سوال کروں تو برا تو نہیں منائیں گے؟ میری بات مکمل ہو جائے، میری بات مکمل ہو جائے، آپ بالکل سوال کریں. وہ وزیر اعظم ہیں اور وزیر اعظم کا رول یہ ہے کہ وہ اگر سپہ سالار یا اگر فوج کا چلا جائے تو فوج کیسے جنگ لڑتی ہے؟ ٹھیک ہے. یہ دیکھیں ہمارے کوئی عجیب رویے ہیں. ہم وزیر اعظم صاحب لوگ سڑکوں پہ ہیں، لوگ بیچارے اپنے گھر باہر چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں، ادھر فوج لڑ رہی ہے، پتہ نہیں کتنے لوگ مارے ہیں، ہمیں تو صحیح رپورٹ بھی نہیں ہے کیونکہ وہاں ہزاروں دہشت گرد تھے. خیر ملکی دہشت گرد ہزاروں میں ابھی جو ہمیں رپورٹ ملی کہ 500 کے لگ بھگ دہشت گردوں کو مارا گیا، باقی کدھر گئے؟ ان کو گرفتار کیا گیا. یہ بڑے بڑے سوالات ہیں اور ان میں وزیر اعظم کا ملک کے اندر ہونا بڑا ضروری ہے. آپ پوچھیں اب کچھ اور کچھ پوچھنا چاہتی. ٹھیک ہے جی، اب قاہرہ صاحب سے پوچھیں. قاہرہ صاحب اتنے سیریس ایشوز چل رہے ہیں، حاجی عدیل صاحب ابھی جس طرح سے بیان کر رہے ہیں، قاہرہ صاحب آپ کے خیال میں ایسے موقع پر کیا سیاسی قیادت کا ملک میں ہونا ضروری نہیں؟ جب قوم کو یہ کہا جاتا ہے کہ حالت جنگ میں ہیں، آپ کچھ صبر کریں، کچھ قربانی دینا پڑے گی، تو سیاسی قیادت کی قربانی کیا ہے ایسے میں؟ دیکھیے سیاسی قیادت عمومی طور پہ اور خاص طور پہ جو آپ کے گورننس ہوتی ہے، جو گورنمنٹ الیکٹڈ ہوتی ہے، جن کے ذمہ کام فیصلے کرنا ہوتا ہے، امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے، ان کی رسپانسبلٹی الگ ہوتی ہے، اور جو ادر قیادتیں ہوتی ہیں ان کی رسپانسبلٹی اس طرح ڈائریکٹلی نہیں ہوتی. میاں صاحب ہر سال عمرے پہ جاتے ہیں، ان کا اپنا عقیدہ ہے، بسم اللہ جانا چاہیے. ویسے تو گورنمنٹ نے قانون بنایا ہوا ہے کہ 5 سال تک کسی بندے کو دوبارہ حج کی اجازت نہیں دی جاتی. شاید عمرے پہ بھی کوئی قید ہے، وہ قید اگر پاکستان کے باقی لوگوں کے لیے ہے تو وزیر اعظم پہ بھی ہونی چاہیے. اور دوسری گزارش یہ ہے کہ عمرہ ایک نفلی عبادت ہے. میں کوئی مذہبی آدمی تو نہیں ہوں جی مجھے زیادہ پتہ ہو، بالکل عبادات کا پہلا فریضہ ادا کرنا چاہیے، لیکن عمرہ ایک نفلی عبادت ہے اور وزیر اعظم کے طور پہ یہاں کام کرنا فرضی عبادت ہے، یہ فریضہ ہے. میرا خیال ہے وزیر اعظم پاکستان کے طور پہ جو کام وہ کر رہے ہیں، اگر وہ بہتر اور آسان طریقے سے کر رہے ہوں گے تو شاید اللہ مجھے معاف کرے اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو، تو شاید ان کو کئی 100 عمروں سے بڑا ثواب ہوگا. لیکن یہ بات درست ہے کہ اس وقت وزیر اعظم صاحب کا ملک میں ہونا بہتر ہوتا بنسبت وہاں ہونے کے. اب یہ مذہبی ایشو ہے، اس کے اوپر بات کرتے ہوئے ڈر بھی لگتا ہے. قاہرہ صاحب خیر اتنا مذہبی ایشو نہیں تھا، کیونکہ بات تو یہ ہو رہی ہے کہ جہاں آپ کو حقوق العباد ادا کرنے جو آپ نے پورا ایک علاقہ خالی کرا لیا. قاہرہ صاحب نہیں، میں نے تو واضح کیا کہ یہ ایک نفلی عبادت ہے، نفلی عبادت فرضی عبادت کے اوپر ڈومینیٹ نہیں کرتی، اور میاں صاحب کا بطور وزیر اعظم یہاں رہنا فرض ہے. سر میں نے تو کہہ دیا بہت زیادہ، میں نے کہہ دیا کہ یہاں رہنا فرض ہے. چلیں اس کو عبادت میں ڈال دیتے ہیں. پرائم منسٹر کا یا چیف منسٹر کا یہاں ہونا قاہرہ صاحب اگلے سوال کی جانب اور وہ فریضہ بڑا ہے. وہ پرائم منسٹر بھی ہیں، وزیر قانون بھی ہیں، وزیر دفاع بھی ہیں، وزیر خارجہ بھی ہیں، وزیر تجارت بھی ہیں. ایک بیان آیا، پھر شہلا رضا صاحبہ کا ایک بیان آیا. شاہ محمود قریشی صاحب کہتے ہیں ان بیانات کو سنجیدگی سے لینا چاہیے، لیکن پیپلز پارٹی نے گیلانی صاحب کی طرح شہلا رضا صاحبہ کے بیان کی بھی تردید کر دی. یہ پیپلز پارٹی کبھی ہاں اور کبھی نہ کی پالیسی پر عمل کر رہی ہے کیا قاہرہ صاحب؟ اگر میں آپ کو یہ بات کہوں کہ آپ کے ہی پروگرام میں انہوں نے کہا، اور وہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے خیال کے طور پہ یہ بات نہیں کہی بلکہ میں نے یہ ریفر کیا کہ جی کسی غیر ملکی اخبار میں یہ خبر چھپی ہے اور اس کے اوپر کسی پاکستانی اینکر نے ایک پروگرام بھی کیا ہے بقول شہلا رضا صاحبہ کے، کہ انہوں نے آپ کے پروگرام میں یہ کہا، اور اگر آپ کے ہی کسی چینل پہ بیٹھے ہوئے ٹکر لکھنے والے نے اس کا ٹکر غلط لکھ دیا اور ہم سب ٹکروں کے پیچھے بھاگ پڑے تو میں کیا کروں؟ اسی طرح گیلانی صاحب کا ایشو ہوا. گیلانی صاحب کے ایشو پہ گیلانی صاحب نے لفظ ڈیل نہیں کہا، انہوں نے کوئی کسی ایگریمنٹ کا ذکر نہیں کیا، انڈرسٹینڈنگ کا ذکر کیا. میں نے لاہور میں باقاعدہ 15 کیمروں کے سامنے یہ بات کہی کہ جی ایک ہمارے اندر انڈرسٹینڈنگ تھی کہ تلخی کو نہ بڑھایا جائے، ہم امپیچمنٹ کر رہے تھے، اگر جنرل مشرف استعفیٰ دے دے تو چلے جائیں. اس کو کہہ دیا قمر زمان قاہرہ نے کہہ دیا ڈیل ہوئی تھی. مطلب میں نے 15 کیمروں کے ساتھ 100 بندوں کے سامنے کہا. اب میں اس کو کیا کہوں؟ کیا میں اس کو کسی بندے کی کسی جماعت کے اندر دو سوچوں کا کہوں، کوئی کنفیوژن کہوں، یا میڈیا کی مہربانیاں کہوں؟ کیا کہوں؟
قائرہ صاحب ہمارے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے فورن میڈیا کا تو اس طرح ذکر نہیں کیا تھا، مگر یہ ان کا خیال تھا، انہوں نے کہیں پڑھا تھا تو پھر ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر یہ پوچھنا چاہیں گے آپ سے، زرداری صاحب امریکہ میں موجود ہیں، وہاں ان کو فل پروٹوکول مل رہا ہے، کسی سرکاری کام سے وہ امریکہ گئے ہوئے ہیں؟ دیکھیے، جو بھی آپ کے ملک میں ایکس پریزیڈنٹس ہوں گے، ایکس پرائم منسٹرز ہوں گے، ان کا ملک کے اندر بھی اور ملک کے باہر بھی ایک خاص پروٹوکول ہے جو سرکاری طور پہ آلریڈی ہوتا ہے، ہر سربراہ مملکت کو ملتا ہے. زرداری صاحب سابقہ صدر ہیں، وہ 5 سال وہ پہلے صدر ہیں جو اپنا ٹینیور 5 سال پورے کر کے گئے ہیں، اور انہوں نے جمہوری ٹرانزیشن کرائی ہے پاکستان میں پہلی دفعہ. تو ان کو ان کا پروٹوکول جو لیگلی بنتا ہے، پاکستان کے قانون کے تحت بنتا ہے، وہ دیا گیا ہے. اگر ان کو امبیسڈر نے ریسیو کیا ہے تو یہ ایک پروٹوکول کا تقاضا ہے. میرا خیال ہے اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہے. حاجی عدیل صاحب، آپ کے پاس کیا خبر ہے جو فورن میڈیا میں رپورٹ کر رہا ہے، پاکستان میں میڈیا میں رپورٹ ہو رہا ہے 3 گھنٹے طویل ملاقات کی ہے سابق صدر آصف زرداری نے امریکی نائب صدر جو بائیڈن سے. سابق صدر ہیں اور وہاں پہ امریکی نائب صدر ہیں، 3 گھنٹے طویل یا اس سے بھی زیادہ طویل ملاقاتیں وہاں ہو رہی ہیں. کیا کس قسم کی مصروفیات ہیں سابق صدر کی امریکہ میں؟ افطار پارٹی کا ذکر اگر کر دیں تو زیادہ بہتر ہے. جی بالکل، افطار پارٹیاں بھی ہو رہی ہیں. افطار پارٹی بھی تھی. جی بالکل قائرہ صاحب، آپ درست کہہ رہے ہیں کہ افطار پارٹیاں بھی ہو رہی ہیں. جی بالکل. یہ بھی ساتھ کہہ رہی ہے روزے سے تھے. نہیں، یہ بھی جو بائیڈن کے ساتھ ملاقات بھی افطار پارٹی تھی. جی ٹھیک، بہتر افطار پارٹی. یہ تو خیر آپ کا فتویٰ نہیں بنتا، اس کے اوپر تمسخر نہیں ہونا چاہیے. سنیے عائشہ، یہ آپ کا کام نہیں بنتا، آپ اس پہ تمسخر نہ اڑائیں. یہ کوئی بھی روزے سے تھا نہیں تھا، میں روزے سے ہوں نہیں ہوں، یہ میرا اپنا عقیدہ ہے، آپ کا اپنا ہے. بٹ سوال یہ ہے کہ وہ اصلاح کرنا فرض ہے. معاف کیجیے گا، آپ اتنے بڑے عالم دین نہیں، اصلاح کرنا فرض بنتا ہے ہر مسلمان. آپ مصلح نہ بنے نا، آپ اپنا سیاسی کام ہی کیجیے. شیخ صاحب مصلحین اور بہت ہیں. حاجی عدیل صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے جس طرح کے بیانات آئے، آصف زرداری صاحب کیا میاں نواز شریف کے لیے انشورنس پالیسی بن رہے ہیں جیسے میاں نواز شریف ان کے لیے بنتے رہے ماضی میں، یا پھر نہیں؟ دیکھیں، پیپل پارٹی کے دور میں میاں صاحب تو کالا کوٹ پہن کر سپریم کورٹ بھی چلے گئے تھے. میاں صاحب کی وجہ سے آپ دیکھیں اب سپریم کورٹ نے کیا کیا، 23 سیکنڈ کی سزا دے دی، اور پھر ملک کے منتخب وزیر اعظم جس وقت پورے ہاؤس نے اعتماد کیا اس کے گھر بھیج دیا. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے اور بہت سارے کیسز انیشیٹ کیے گئے تھے ان کی طرف سے اور ان کے نتیجہ نہیں نکلے. لیکن اس ملک میں پہلی مرتبہ ایک منتخب وزیر اعظم کو صرف اس بات پہ کہ وہ ججز کہتے ہیں کہ جی ہماری توہین ہوئی ہے اور آپ کو ہم 32 سیکنڈ کی سزا دیتے ہیں، اور ججز جو تعین کرتے ہیں پارلیمنٹ کی اور پارلیمنٹ کے قائدین کی، اس کی سزا کون دے گا انہیں؟ تو پاکستان میں تو یہ بھی ہوا ہے، میاں صاحب نے کالا کوٹ بھی پہنا. لیکن ہماری طرف سے جب یہ الیکشن ہوئے اس کے بعد ہمارے صوبے میں کیا ہوا؟ ہمارے صوبے میں جن وادی پشاور میں ہم 90% جیتے تھے، وادی سوات میں 100% ہم جیتے تھے، ہمیں وہاں ہرایا گیا. لیکن ہم نے کہا کہ اس جمہوریت کو ہم ڈیریل نہیں کرتے ہیں، چلیں ٹھیک ہے ہم انتظار کر لیں گے 5 سال. الیکشن کے موقع پر بھی ہم پر پابندی تھی، ایک جلسہ کیا 20 لاشیں لے کے آئے، دوسرا جلسہ کیا 15 لوگ شہید ہوئے. ہمارے پہ پابندی تھی کہ ہم جلسے نہیں کر سکتے تھے، عوام سے ہمارا رابطہ نہیں ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود ہم نے الیکشن میں پارٹیسپیٹ کیا. اور پھر الیکشن کے نتائج کو باوجود یہ سمجھتے ہوئے کہ اس میں انوالومنٹ ہوئی ہے لوگوں کی، اداروں کی، ہمیں ہرایا گیا ہے، ہم نے تسلیم کر لیا تاکہ یہ سلسلہ جمہوریت کا چلے. مجھے یہ بتائیے کہ پچھلی حکومت جو آئی تھی اس کو تو ہر 6 مہینے کے بعد آپ کا میڈیا بھی روز کہہ دیتا تھا کہ اگلے مہینے یہ ختم ہو رہی ہے. قائدین بھی تعاون نہیں کر رہے تھے، کہاں کر رہے تھے؟ یہ جو آج آپریشن شروع ہونے والا ہے، شروع ہوا ہے نارتھ میں، یہ پہلے کیوں نہیں ہو سکا 2011 میں؟ اس لیے نہیں ہوا کہ اس وقت جرنیل صاحب کینی صاحب چاہتے تھے کہ سارا پاکستان ہمیں سپورٹ کرے، اور سارے پاکستان میں سب سے بڑا صوبہ پنجاب تھا، اور پنجاب کی طرف سے کھل کے آپریشن کی سپورٹ کی آواز نہیں آتی تھی. نتیجہ جو 2011 میں ہونا تھا وہ اب 2014 میں ہو رہا ہے. تو اس وقت تو تعاون نہیں کیا گیا تھا. ہاں 18ویں ترمیم میں تعاون کیا گیا، اس میں کیونکہ ان کو بھی کوئی رعایتیں ملی اور دوسروں کو بھی رعایتیں ملی، ہمیں بھی نام ملا، تو وہ 18ویں ترمیم میں تعاون کیا گیا. ورنہ میں دیکھتا ہوں یہ 5 سال میں کسی نے تعاون نہیں کیا. اپوزیشن نے اپنا پورا رول ادا کیا،
پارلیمنٹ کے اندر بھی ادا کیا اور عدالت میں بھی جا کے ادا کیا. ٹھیک ہے شاہد لطیف صاحب، اس وقت جس طرح کی صورتحال ملک کی سیاست میں دکھائی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت استحکام سے آگے بڑھ رہی ہے، صحیح اپوزیشن ہو رہی ہے، یا پھر اسٹیبلشمنٹ کے لیے کچھ متبادل جماعتیں سامنے دکھائی دے رہی ہیں؟ دیکھیں، جو سیاسی صورتحال ہے اور جو ویسے عام حالات ہیں اس وقت ملک میں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے کہ نہایت مشکل ترین ہے. سب سے بڑا مسئلہ جو ہے اس وقت وہ آپریشن جو نارتھ وزیرستان میں کیا جا رہا ہے، اور یہ آپریشن بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. ابھی جیسے حاجی عدیل صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کے مطابق یہ تو 2011 میں ہو جانا چاہیے تھا. بہرحال یہ اب 2014 میں اگر ہو رہا ہے تو ہمیں ہر صورت اس کو کامیاب کرنا ہے. یہ بہت بڑا چیلنج ہے، اور ابھی بھی اس کے بارے میں بڑی جو غیر ملکی میڈیا ہے وہ عجیب متضاد قسم کی خبریں پھیلانے میں مصروف ہے کہ وہاں جیسے حقانی نیٹ ورک جو ہے وہ تو موجود نہیں ہے، اور اس سے پہلے بھی کچھ خبریں آئیں کہ جی وہاں جو مین ٹیررسٹ ہیں وہ تو فرار ہو چکے ہیں، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ وہ عدنان رشید جیسے جو دہشت گرد تھے، اور اس کے ساتھ ہی اب یہ جو امریکنز نے وہاں پہ ڈرون اٹیک کیا اور بہت سارے ان کے کمانڈر ان کی ہلاکت کی انہوں نے بات کر دی. یہ متضاد اس طرح کی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں کہ اس آپریشن کے بارے میں کچھ جو ہے وہ شک و شبہ پیدا کر دیا جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک طرف یہ حالات ہیں، دوسری طرف جو سیاسی ماحول ہے ملک کا، اس میں بھی آپ کے سامنے ہے کہ جیسے کوئی تحریکیں ہیں جو وہ منصوبہ بندی ان کی جا رہی ہے. تو حالات مشکل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. شاہد لطیف صاحب، دو باتیں کہیے گا مجھے. ایک تو کیا سیاسی قیادت یہی وضاحت دے رہی ہے، عوام کو بتا رہی ہے کہ اصل میں صورتحال کیا ہے تاکہ وہ کسی کنفیوژن کا شکار نہ ہو؟ دوسرا، امریکہ کے ساتھ ہم مستقل رابطے میں ہیں، ابھی بھی طارق فاطمی صاحب موجود ہیں، وہاں ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور اس سے پہلے بھی امریکہ کی جانب سے یہ کہا گیا اس آپریشن پر اچھا بھی کہا گیا کہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، ہونا چاہیے، لیکن ساتھ ایک اعتراض کیا گیا حقانی نیٹ ورک کو لے کے کہ وہاں وہ کامیابی نہیں مل رہی یا وہ نتائج نہیں ہے جو آنے چاہیے تھے. جی، کیا امریکہ ہمارے ملک کے اندر ہونے والے آپریشنز پر بھی اپنی تسلی چاہتا ہے؟ جی، جیسے میں نے کہا کہ ان کے ہمیشہ سے ایک اپنا زاویہ ہوتا ہے، اور شاید وہ یہ چاہتے ہیں کہ جیسے ان کے ڈرون اٹیکس ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دکھایا جائے دنیا کو کہ ہم ہی ڈرون اٹیکس کے ذریعے کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں. یہ پاکستان کی افواج شاید اس کامیابی تک نہیں پہنچ پائیں گی. تو مختلف اس کے اینگلز ہو سکتے ہیں، مگر ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جو حقیقت ہے وہ ساری دنیا کو دکھائی جا رہی ہے. جو دو سب سے بڑے ان کے علاقے ہیں میر علی اور میرن شاہ، وہاں تک ہماری افواج پہنچنے کے بعد باقاعدہ آپ کو ویڈیو کلپس تک دکھائی گئیں. وہاں موومنٹ جو ہے زمین کے اوپر جو کچھ وہاں سے حاصل ہوا وہ بھی دکھایا گیا، اور اب آگے پیش قدمی جاری ہے، اور انشاءاللہ اگلا علاقہ بھی اسی طرح ہم اس تک پہنچ سکیں گے. جہاں تک حکومت کا تعلق ہے کہ عوام سے کیا شیئر کیا جا رہا ہے کیا نہیں شیئر کیا جا رہا، میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کچھ تذبذب کی حالت ہے. جیسے یہ جو سیاسی ماحول ہے اس کے بارے میں جو رائے ہے اور جو امپریشنز ہیں وہ بالکل کنفیوزنگ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اس کو کیسے حکومت ٹیکل کرتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سیاسی طریقے سے ٹیکل ہو جانا چاہیے تھا. یہ جو حکومت نے 1 سال گزارا، یہ سیاسی معاملات ہیں، ان کو سیاسی طریقے سے ہی حل ہونا چاہیے تھا. بہرحال اب نوبت جو ہے وہ یہ لانگ مارچز کی اور تحریک کی آ گئی، اس کو بھی ٹیکل کرنا ہوگا، اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ اس کو جمہوری طریقے سے ہی ٹیکل ہونا چاہیے. وہی اس کا اصل سلوشن ہے. اس میں کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے کہ اس کو کسی غیر جمہوری طریقے سے ٹیکل کرنے کی کوشش کی جائے. جیسے وہ لاہور کا سانحہ پیش آیا، اس میں حالات آپ کے قابو سے باہر بھی ہو سکتے ہیں اور بگڑ بھی سکتے ہیں. تو ہمیں اب دیکھنا ہوگا کہ حکومت ان سارے معاملات کو، اور خاص کر یہ جو آپریشن ہو رہا ہے، اس کے بارے میں ہمیں اس کو اس کے کلمینیشن پوائنٹ تک، کنکلوژن تک لے کے جانا ہے. اسی سلسلے میں وہ جو آئی ڈی پیز کا معاملہ ہے اسے حکومت کو بڑے غور، آپ نے حکومت ضرب عضب پہ جو رد عمل دے رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو آزادی مارچ کے اوپر رد عمل اسی معاملہ ہے، آپ نے دونوں کے معاملات کو اکٹھا کر دیا. کچھ مزید بات اس پر کریں گے کہ کیا حکومت کی تیاری ہے اس آزادی مارچ کو سنبھالنے کے لیے یا ویلکم کرنے کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ ماضی کی ڈیلز اور NROs کا ذکر بار بار کیا جاتا ہے، وہ تب جمہوریت لے کر آئی تھی، اس سے پچھلی جو جمہوریت آئی تھی، اور کیا اس جمہوریت کے استحکام کے لیے بھی کوئی نئی NRO یا ڈیل کی طرف دیکھا جا رہا ہے؟ بات کریں گے بریک کے بعد.